صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ موجود ہے۔ صدیق، کیا ہے آج کی بڑی خبر؟ دیکھیں، آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت جو ہے وہ بالآخر ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ گو کہ جو قانون دان ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، بہت سینئر قانون دان ہیں، ان کا یہ انالیسس تھا کہ یہ ضمانت بہت مشکل ہوگی۔ جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب کے اختلافی نوٹ اور ان کے ضمانت کے فیصلے نہ دینے کے اندر جو انکشافات کیے گئے تھے اور جس طرح سے وہ فیصلہ لکھا گیا تھا، لیکن شہباز شریف کو ضمانت تو مل گئی ہے، لیکن اس میں ہم بات کریں گے اس کے پولیٹیکل کیا اس کے نتائج ہوں گے۔ شہباز شریف کی جو ضمانت ہے یہ مریم صاحبہ کے لیے بہت پریشان کن ہے، بہت پریشانی کی بات ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے یہ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کسی طرح سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ بات چیت کرے، ان کو ساتھ ملا کر چلے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے لیکن مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ اب ایک تو آپ نون لیگ کی سیاست کے اندر دیکھیں گے کہ نون لیگ کی سیاست مزاحمت کی بجائے پھر مفاہمت کی طرف جائے گی، اداروں پر حملے نہیں ہوں گے، نواز شریف کا بیانیہ نہیں دہرایا جائے گا، اداروں کے سربراہان کے نام نہیں لیے جائیں گے، بلکہ اب مفاہمت کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی صرف شہباز شریف کی ضمانت ہوئی، جب پچھلی بار بھی ضمانت کا اناؤنس ہو گیا تھا کہ ضمانت ہو گئی ہے تب بھی یہ ہوا تھا، لیکن آج جب باقاعدہ طور پہ اب ریٹرن آرڈر آ گیا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے اور اب ان کی رہائی کل تک ہو جائے گی، تو جو شہباز شریف گروپ ہے وہ بہت ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اور شہباز شریف کے باہر آنے کے بعد نون لیگ کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اہم اجلاس کی بڑی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور وہ اراکین اسمبلی جب یہ لاسٹ پارلیمانی اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ نون کا، جب استعفوں کے اوپر ڈسکس ہونا تھا، ایک تو ابھی انہوں نے کیا تھا یہ جب پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں حکومت قرارداد لے کر آئی فرانس کے سفیر کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلی جو میٹنگ تھی جس میں استعفوں کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا، اس میں 84 ان کے ایم این ایز میں سے 18 سے 20 ایم این ایز اس میٹنگ میں آئے تھے، لیکن اب جب شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوگا تو 4-5 جو مریم صاحبہ کے کیمپ کے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی نہ ہو تو نہ ہو، لیکن بڑی تعداد شرکت کرے گی، کیونکہ نون لیگ کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کر آتے ہیں، جن کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، جو سلیکٹڈ نہیں ہیں، جن کو منتخب سیٹوں پر نہیں لایا جاتا، وہ بہرحال شہباز شریف کے بیانی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ شہباز شریف کے موقف کی تائید کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں گی کہ ان لوگوں کا رول بڑھ جائے گا جو شہباز شریف گروپ کے ہیں، جن میں رانا تنویر ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، ایاز صادق ہیں، اور جو مریم صاحبہ کے کیمپ کے لوگ ہیں جن میں مین جو ہیں وہ شاہد خاکر عباسی ہیں، کہ جنہوں نے آپ اندازہ لگائیں کہ اسپیکر کو کہہ دیا کہ میں تمہیں جوتا مار دوں گا، اس حد تک فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اس حد تک اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ چکے ہیں، اس حد تک غصے میں آ چکے ہیں، اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں کر کے اور اب ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو پہلے ہی کہتی تھی کہ ہمیں شہباز شریف کا جو موقف ہے وہ درست ہے، حمزہ کا موقف درست ہے، اب پیپلز پارٹی اگر تو شہباز شریف کو آگے آ جائیں تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ بھی چل سکتی ہے، کسی بھی اپوزیشن اتحاد میں چل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مریم کو مائنس کرنا ہوگا، شہباز شریف کو لانا ہوگا۔ اور اب یہ بھی دیکھیں گی کہ نون لیگ کے اندر ہر آنے والے دن میں مریم صاحبہ آپ کو بالکل ارریلیونٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کے خلاف جب وہ فیصلہ آیا جس میں شہباز شریف کے خلاف بہت زیادہ چیزیں لکھی جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب نے، تو ان کو مسلم لیگ نون کا وہ طبقہ، وہ گروپ جو مریم صاحبہ سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے ان کو وائرل کیا اور وائرل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ شہباز شریف کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مفاہمت کی پالیسی اپنائی، آپ نے نواز شریف کا بیانیہ نہیں دہرایا، آپ نے اداروں پر حملے نہیں کیے، تو آپ کو کیا مل گیا؟ یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی آپ کے خلاف یہ فیصلے آ رہے ہیں، آپ کے خلاف یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، تو ان کی جانب سے بھی ان چیزوں کو پراپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وائرل کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی یہ شہباز شریف کے خلاف چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاناما آیا تھا اور پاناما لیکس میں نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام آئے تھے، تب شہباز شریف کے بیٹوں نے یہ کیا تھا کہ میڈیا کو میسیجز کیے کہ الحمدللہ ہمارا نام جو ہے وہ پاناما لیکس میں نہیں ہے، نواز شریف اور ان کے بچوں کا نام ہے۔ تو یہ جو ان کے اندر تقسیم ہے، پہلے پاناما کے بعد بھی یہی ہوا تھا، اور اب جب شہباز شریف کے خلاف فیصلہ آیا پہلے اس میں بھی یہ ہوا، لیکن یہ شہباز شریف کی ضمانت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو بالکل بدل دے گی، اور کوئی آپ کو نون لیگ میں آپ وہ جو اکثریت ہے 90% لوگ 95% لوگ آپ کو وہ بیانیہ دہراتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے جو نواز شریف اور مریم کے بیانیہ۔ خود مریم اس بات کا اعتراف بھی کر چکی ہیں کہ نون لیگ میں ہر بندہ نواز شریف اور میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اب جب شہباز شریف باہر آ رہے ہیں تو شہباز شریف اب جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس چلے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ٹائم یہ جو سیشن ہوا جس میں قرارداد لائی گئی تھی فرانس کے سفیر کے حوالے سے، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا کردار پازیٹیو تھا،
وہ چاہتے تھے کہ اجلاس چلے, انہوں نے نون لیگ کو روکا کہ آپ بات کرنے دیں حکومت کے لوگوں کو بھی اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی. ٹھیک ہے صدیق جان, بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.